سکھائی. فرمایا بچو ان لوگوں سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. فرمایا ان لوگوں سے بچو جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے. میں وثوق کے ساتھ بات کرنے لگا ہوں. اس کائنات ارضی و سماوی میں سب سے پہلے اللہ کے غضب کا شکار کون ہوا؟ سب سے پہلے اللہ کے غضب کا شکار ابلیس ہوا. اور اس بات پر اللہ کے غضب کا شکار ہوا. فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. فرشتوں سے فرمایا سجدہ کرو. سب نے سجدہ کر لیا. ایک اکڑا کھڑا رہا. اس نے کہا میں نے نہیں کرنا. اس میں بھی ایک لاجک تھی. جب رب کائنات نے انسان کو تخلیق کیا تو ابلیس بھی دیکھ رہا تھا اور فرشتے بھی دیکھ رہے تھے. اور ویسے جب رب کائنات نے فرما دیا کہ انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، سمجھ آ رہی ہے نا؟ من صلصال من حمأ مسنون. جب اس نے اعلان فرما دیا کہ میں تخلیق کرنے لگا ہوں ایک ایسے مجسم کو، ایک ایسے پیکر خاکی کو جس سے گندی ہوئی بدبودار سیاہ مٹی سے، بجنے والی مٹی سے. اب میں اگر ان صفات پر جاؤں تو وقت کے دامن میں گنجائش نہیں. 4 چیزیں رب کائنات نے بیان فرمائی: گندی ہوئی بدبودار سیاہ بجنے والی مٹی. جب تک یہ چاروں صفات انسان کے اندر رہیں انسان کامل نہیں ہو سکتا. تخلیق کر دیا، فرمایا سجدہ کرو. اب یہ جو ہے یہ انسان کی تشکیل ہے، تکمیل نہیں. یہ جو اعلان فرمایا انی خالقم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، یہ انسان کی تشکیل تھی، تکمیل نہیں تھی. تشکیل کا پروسیس ختم ہوا، اب تکمیل کا پروسیس شروع ہوا. فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. فرمایا جب اس پیکر کو میں تکمیل کے مراحل میں لے جاؤں گا، تشکیل کر کے اس میں اپنی روح پھونکوں گا، اور میری روح پھونکنے کے بعد یہ مکمل ہوگا. اب اٹھائیے کسی قدیم مفسر کی تفسیر. ایک ہی لاجک انہوں نے بیان کی ہے. میری گفتگو ذرا مشکل ہے لیکن میں اب آسانی کی طرف جا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے انسان کی تشکیل بھی دیکھی اور تکمیل بھی دیکھی. میں زیادہ طوالت میں نہیں جانا چاہتا. انسان کی تشکیل بھی دیکھی اور وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی کے ذریعے اس کی تکمیل بھی دیکھی. مگر ابلیس نے صرف تشکیل دیکھی، تکمیل نہیں دیکھی. بس یہ فرق رہا. فرشتوں نے تکمیل بھی دیکھی، تشکیل بھی دیکھی، تکمیل بھی دیکھی. ابلیس نے تشکیل تو دیکھی، تکمیل نہیں دیکھی. وہ بشر پر مصر رہا، وہ بشر پر مصر رہا. بات سننے عقیدے کی ہے. بشر پر اصرار گمراہی ہے. بشر پر اصرار گمراہی ہے. ہم بشر کا اقرار کرتے ہیں، اصرار نہیں کرتے. اقرار کرتے ہیں کہ ایک شان بشریت بھی ہے، بشریت کا منکر کافر ہے. ہم اقرار کرتے ہیں کہ ایک شان بشریت ہے، مگر اس پر اصرار نہیں کرتے کہ صرف بشری ہے. بشریت کا اقرار عین عقیدہ ہے اور بشریت پر اصرار ہی گمراہی ہے. اور ابلیس کو اسی بات پہ دھتکارا گیا کہ اس نے بشریت پر اصرار کیا. فرمایا
ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا جب میں نے تجھے کہا تھا؟ کیا چیز مانا تھی سجدہ کرنے سے؟ اس نے جواب صحیح دیا اور بات اس کی ٹھیک تھی، ابلیس کی بات ٹھیک تھی۔ اب بھی جو کہیں ٹھیک ہے، اب بھی جو بشر پر اصرار کریں وہ ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی نظر صرف تشکیل تک ہے اس نے آگے کچھ دیکھا ہی نہیں، اس کا قصور کیا ہے؟ تو ابلیس نے ٹھیک کہا، اس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، فرمایا مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں کیسے اسے سجدہ کروں؟ فرمایا نکل جا، دفع ہو جا، فخرج انک رجیم، اندھے تو نے تشکیل دیکھی، تکمیل نہیں دیکھی، تو نے تشکیل دیکھی، تکمیل نہیں دیکھی، فخرج انک رجیم۔ نہیں سمجھ آئی؟ ایک مثال دے دوں، وہ بھی قرآن سے، احسن القصص سے۔ قرآن سے سارے قصے سونے پر رب نے ایک قصے نو خصوصاً سونا آکھیا ہے۔ زلیخا یوسف علیہ السلام پر عاشق ہو گئی، اب ساری سہیلیاں ڈھڈورا پیٹنے لگی کہ اپنے ہاتھوں سے خریدے ہوئے غلام پر عاشق ہو گئی، اس کی مت ماری گئی ہے، وہ منڈی سے خریدا اور اس پہ عاشق ہو گئی۔ وہ بیچاری بڑی پریشان ہوئی، اور میں یہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ، اور میرے شیخ طریقت یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، ادباً پہلے ان کا جملہ پھر اپنی بات عرض کروں گا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ شکر ہے زلیخا کسے فقیر کول گئی ہے، کسے مولوی کول نہیں گئی۔ اگر کسی مفتی کے پاس جاتی، جیسے محرم میں فتویٰ چلا ہے، کسی مفتی کے پاس جاتی تو وہ کہتا حرام ہے تجھ پر یوسف کو دیکھنا، وہ تیرا غیر محرم ہے۔ وہ ایک بابے کے پاس گئی اور کہنے لگی، اب جملے کی لذت لیجیے، اس نے کہا نہ یوسف کے بغیر رہ سکتی ہوں، نہ سہیلیوں کے تانے سہ سکتی ہوں، نہ یوسف کے بغیر رہ سکتی ہوں، نہ سہیلیوں کے تانے سہ سکتی ہوں، کیا کروں؟ تو بابا جی نے فرمایا کہ انہوں نے یوسف کی تشکیل دیکھی ہے، تکمیل نہیں دیکھی۔ وہ ایک غلام سمجھ رہی ہیں، تو بس بات اتنی ساری ہے، جو کچھ تو نے دیکھا ہے وہ انہیں بھی دکھا دے۔ اب میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو جب سہیلیوں نے پھر یوسف کی تکمیل دیکھی تو قرآن کہتا ہے قطعن ایدیہن قلن حاش للہ ما ھذا بشرا۔ ہاں بات میرے ذہن میں آ گئی پھر۔ یہ قرآن کا فیض ہے۔ میں نے ما ھذا بشرا، بشر لفظ زبان پہ اور میری بات ذہن میں بات آ گئی کہ جب تک تشکیل دیکھی تھی غلام کہتی تھی کہ غلام پہ عاشق ہو گئی، جب تکمیل دیکھی تو کہا ما ھذا بشرا قلنا حاش للہ، بلکہ مکمل کروں قلنا حاش للہ، کہنے لگی اللہ کی قسم یہ بشر نہیں ہو سکتا، ایڈا سونا اور بندہ ایڈا سونا ہو ہی نہیں سکتا، ما ھذا بشرا۔ اچھا لذت والی گل پھر سن لو، تھے تو بشر، بندہ ایڈا سونا ہو ہی نہیں سکتا، کہا ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے۔ اچھا اگلی لذت والی گل سنو۔ اچھا بشر تو تھے نا یوسف علیہ السلام، ایک بشری صفت ہے نا، بشر تھے، انہوں نے کہا ما ھذا بشرا، رب کو ان کی دیوانگی اتنی پسند آئی اس نے قرآن بنا دیا ما ھذا بشرا۔
نہیں سمجھے؟ انہوں نے دیوانگی میں کہا ما ھذا بشرا، رب کو دیوانگی اتنی پسند آئی، فرمایا ما ھذا بشرا، چلو انہیں صحیح، چلو انہیں صحیح، ما ھذا بشرا، سمجھے ہو نا؟ چلو انہیں صحیح، ما ھذا بشرا۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا کہ ابلیس تشکیل کے مرحلے پر اٹک گیا اور بشریت پر مصر ہو گیا، ملائکہ نے تکمیل دیکھی، سجدہ کر لیا۔ اب تھوڑی سی عقیدے کی درستگی کی بات بھی کر لوں۔ آپ کے مزاج کو پہلے پڑھنا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد بات کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ لوگ فریش ہو گئے ہیں نا؟ اب عقیدے کی بات سنیں۔ اس نے کہا اچھا جی میں جا رہا ہوں۔ رب نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، لعین ہے، رجیم ہے۔ اس نے کہا جا رہے ہیں ہاں تو ایک گل یاد رکھی، فرمایا مانگ، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا زندگی بھر کے لیے مہلت دے دے۔ فرمایا انک من المنظرین، دے دی مہلت، ساری زندگی قیامت تک مہلت دے دی، لیکن فرمایا یاد رکھ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی، یہ تو نے گناہ کر دیا ہے، یہ اب توبہ کے یہ گناہ توبہ سے اب گناہ کی بخشش نہیں ہوگی، تیری ساری زندگی توبہ نہیں ہوگی۔ اس نے کہا میں کام ہی اور کرنا ہے، توبہ واسطے مہلت نہیں منگی۔ اس نے کہا میں نے کام ہی اور کرنا ہے، میں نے کوئی توبہ کے لیے مہلت مانگی ہے؟ فرمایا ہاں تجھے مہلت دے دی، بتا کیا کرنا چاہتا؟ انہوں نے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں سب کو گمراہ کروں گا، میں مہلت دے دے، میں تجھے سب کو گمراہ کر کے دکھاؤں گا۔ یہ 3 دن کی مہلت، 40 دن کی مہلت، یہ لطیفہ نہیں، اس پر پھر قرآن پیش کروں گا آپ کو۔ یہی کہا جاتا ہے نا صراط مستقیم پر چلیں، ہم صراط مستقیم کی دعوت دینے آئے ہیں۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کیچی صاحب، اس نے بھی کہا تھا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ۔ ابلیس نے بھی کہا تھا کہ جھوٹ بول کے نہیں، فراڈ کر کے نہیں، سیدھے راستے پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا۔ میں بھی صراط مستقیم کا دعویٰ کروں گا اور سیدھا بیٹھ کے انہیں بہکاؤں گا، پر میرے رب نے فرمایا لعنتی الا عبادک منہم المخلصین۔ تجھے نہیں پتا کہ کسی دل میں میں نے اخلاص کی دولت بھی رکھی ہے۔ سارے تیرے حملے کا شکار نہیں ہوں گے، یہ مخلصین بھی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات توجہ سے سن لے، یہ تصوف کا نقطہ ہے۔ میں سنائیاں کرنے والا، مینوں کوئی پتہ نہیں، اللہ کی عزت کی قسم سنی سنائی کرنے والا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، اخلاص رکھنے والے، اخلاص کرنے والے نہیں، فرمایا مخلصین، نہ اخلاص وہ عطا کرے تو نصیب ہوتا ہے، اخلاص وہ عطا کرے تو نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا الا عبادک منہم المخلصین، فرمایا اخلاص رکھنے والے نہیں، جنہیں میں اخلاص عطا کر دوں گا وہ تیرے نرغے میں نہیں آئیں گے۔